اب ہم آ جاتے ہیں 5th پلر پہ، یہ ہے ایڈکشن کا. اب ایڈکشن میں جتنے بھی سبسٹینسز ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، اسموکنگ، ویپنگ، ایکسیسو ڈرنکنگ، اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس، ہر طرح کی ڈرگس. آپ کو پتہ ہے کئی ڈرگس لی جاتی ہیں، ڈرگس کا بھی نشہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگوں کو پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں، ان کا نشہ ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتے ہیں، ہمیں درد ہوتی ہے، ڈاکٹر ان کو میڈیسن دیتے رہتے ہیں اور وہ ان سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، سپلیمنٹس، یہ بھی ایک نشہ ہی بن جاتا ہے کہ ہم جی سپلیمنٹس کھاتے ہیں. ڈائٹ نہیں ہم ٹھیک کر رہے، باقی فیکٹرز نہیں ٹھیک کر رہے، سپلیمنٹس کھا رہے ہیں. عام لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، طرح طرح کی وائٹامنز جمع کر کے کھاتے رہتے ہیں. وہی بات ہے کہ اپنی ڈائٹ اور باقی پیرامیٹرز کو نہیں دیکھا. کیٹو وغیرہ کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ تو خاص طور پہ سپلیمنٹس 4 5 6 پورا ایک دیتے ہیں، ٹرے ہوتی ہے جو لازمی آپ نے وہ سارے سپلیمنٹس کھانے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کو دیکھیں نا، آپ کی ڈائٹ میں سے وائٹامنز اور وہ سب کچھ ختم کر رہے. ہیلدی وائٹامن اور سپلیمنٹس جو آپ کو لینے چاہیے نیچرل طریقے سے وہ نہیں لینے دے رہے، اور اس میں انہوں نے آپ کی ڈائٹ کو ایکسیسولی ریسٹرکٹ کر دیا ہے. تو اب نارمل طریقہ ہے نا یہ. تو کوئی بھی ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کو اس قسم کی ڈائٹس کے پیچھے جانے کے لیے نہیں کہے گا. یہ تو لوگوں کا ہے نا کہ وہ بڑی بات ہے، سائز 0 پہ جاننا ہے، کوئی ایونٹ آ رہا ہے فوراً کریش کر کے ویٹ لوز کرنا ہے. میرے سے روز نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کریش کر کے لوز بھی کریں گے دوبارہ گین ہو جائے گا جب تک آپ لائف سٹائل چینج پہ نہیں آئیں گے. بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایڈکشن کا ایک سائیکل ہوتا ہے، جو بھی کسی قسم کا بھی نشہ ہو، آپ کو کوئی بھی پینفل ایکسپیرینس ہے اس سے ریلیف چاہیے تو آپ ٹیمپرری کوئی ایز ڈھونڈتے ہیں. اس سے آپ کا لمبک سسٹم ہائی جیک ہو جاتا ہے، برین کے اندر اس سبسٹنس کی ٹالرنس آتی ہے. اب آپ کو نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ ڈوز چاہیے، پھر اس کی وجہ سے آپ کے بیہیویئر چینج ہوتے ہیں اور آپ کے لیے اس سائیکل کو بریک کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. چائے کا بھی جس کو نشہ ہو یہی ہوتا ہے، کافی کا نشہ ہو اس کو یہی ہوتا ہے، اسموکنگ ہے اس کو یہی ہوتا ہے. تو کیونکہ ہم نے وہی بات ہے کہ چیزوں کو صحیح طرح ہینڈل کرنا نہیں سیکھا. اب اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ پلان بیسیکلی یہ 2 کام ہے، میڈیکیشن بھی دینی ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. یہ ایکسپرٹس ہی کرتے ہیں، ہم خود سے نہیں فیصلہ کر سکتے. وہاں پہ باہر کے ملکوں میں کچھ اوور دا کاؤنٹر پرسکرپشن ملتی ہیں اسموکنگ کے لیے کہ آپ اس سے بچیں. لوزینجز ہیں اور پیچز ہیں، وہ آپ یوز کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. لیکن کاؤنسلنگ میں جو لوگ نہیں جاتے وہ نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کولڈ ٹرکی. جیسے لوگ کہتے ہیں ہم خود سے چھوڑ دیں گے. کولڈ ٹرکی ہے کہ میں نے آج فیصلہ کر لیا، بس آج سے میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے سگریٹ نہیں پینا. اچھا، جو لوگ کولڈ ٹرکی کرتے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں پھر چھوڑ سکتا ہوں، میں نے ویسے دوبارہ ایسی دوستوں کے ساتھ شروع کر دی، پھر چھوڑ دوں گا. لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے، ول پاور پہ وہ ریلائی کرتے ہیں جس سے خاص فائدہ نہیں ہوتا. یہاں ہمیں اسکل سیکھنی چاہیے، اسکلس بالکل. اور اس سے آپ کے دیکھیں ساری چیزیں، باقی سارے پلرز جو ہیں ویک ہو جائیں گے. اچھا، اب ہم 6 پلر پہ آ جاتے ہیں، سوشل کنیکشنز ہیں. سوشل کنیکشن میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اس کے لیے یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پرما. یہ ہم نے سمجھنا ہے سوشل کنیکشن کے. پہلی بات یہ کہ سوشل کنیکشنز ہمارے تب ہیلدی ہوتے ہیں جب ہم پازیٹیو ایموشنز کیری کرتے ہیں. جو انسان نیگیٹو ہوتا ہے نا وہ اچھے ہیلدی سوشل کنیکشنز نہیں بنا سکتا. نیگیٹیوٹی ہمیں روکتی ہے. تو آپٹیمسٹک ہونا اور جو میں نے آپ کو بتایا نا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا کنیکشن ٹھیک کرنا، وہ جو انسان آپٹیمسٹک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا لیتا ہے. اچھا، دوسرا انگیجمنٹ، ای سے انگیجمنٹ. یہ کیا ہے کہ آپ نے پریزنٹ مومنٹ میں انگیج ہونا ہے. ہم کیا کرتے ہیں بیٹھے پریزنٹ مومنٹ میں ہم کہتے ہیں اس نے پچھلے سال میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے مجھے ایک تانا مارا تھا، یا وہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا تھا. تو جب آپ پریزنٹ مومنٹ میں انگیج ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنی انٹیلیجنس کو، اپنے اسکلس کو اور اپنی ایموشنل جو کیپیسٹی ہے نا اس کو بڑھاتے ہیں. ابھی کا جو مسئلہ ہے نا اس کو ابھی ڈیل کرنا ہے. اگر ایک خطرناک ریلیشن شپ بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پرانے والے مسئلے نہیں یاد کرنے، پرانے والے مسئلے نہیں بیچ میں لانے. ابھی جو سچویشن ہے اسی پہ چاہے میں نے نہ بولنا ہے، ہاں بولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں بھی ہوتے نا، وہ اس ٹائم پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں دے رہا ہوتا، لیکن ہمارا ویسے ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں رکھیں گے تو وہ جب پاسٹ ہوگا تو وہ ہمارے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس رہے گا. تو پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے جیسے ہوتا ہے نا گمان کیے بغیر، ریزیوم کیے بغیر لوگوں سے تھوڑی سی انٹریکشن کرنی. جب ہم پہلے سے ججمنٹ کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں نا تو ہم پھر کام صحیح نہیں کر پاتے.
آر سے ریلیشن شپ ہے, اس میں کیا ہے, ڈیولپ پازیٹیو سوشل کنیکشنز. اور سوشل آئسولیشن جو ہے, آپ کو پتا ہے یہ کیسا محسوس ہوتا ہے, نیورولوجیکلی اٹ فیلز لائک فزیکل پین. اچھا کئی لوگ جو آتے ہیں نا جسم میں دردیں, آرام نہیں آ رہا, ان کے کئی دفعہ آئسولیشن ہوتی ہے, سوشل کنیکشنز ویک ہو چکے ہوتے ہیں. تو سوشل کنیکشنز کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے اپنے ارد گرد, ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں. اور ایم سے میننگ, یعنی زندگی جو گزارنی ہے وہ خوشیوں والی با مقصد زندگی گزارنی ہے. ہر کام کو کرتے ہوئے, ہر ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے پوچھنا ہے کہ اس سے کوئی بات ہے دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ. ہمارے لیے تو یہ بہت آسان ہے اس طرح سے نا. جیسے دیکھیں نا, اگر کوئی ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ بھی ہے تو میں کیوں ان کے ساتھ رہوں یا کروں, کیوں؟ اللہ کی خاطر, مجھے آخرت کا اجر ملے گا. ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لوگ بیکار ہیں. بھئی اگر میں نے کچھ کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس کا فائدہ نہ ہو. اگر میں اس پہ مزریبل ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس ریلیشن شپ کے مقصد کو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں ہیلدی باؤنڈریز دی ہیں. اگر آپ وڈرا کرنا چاہتے ہیں, آپ کو وہ طریقے بھی سکھائیں کہ آپ وڈرا کر سکتے ہیں, وڈرا کر جائیں. لیکن اگر آپ اس ریلیشن شپ میں ہیں تو جو مقصد ہے اس کو پہچانے. اکمپلشمنٹس, اے آ گیا ادھر, پیرما. اکمپلشمنٹس کیا ہیں کہ اب آپ ریئلسٹک گول سیٹنگ کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو سیٹسفیکشن دیں, آپ کو خوشی دیں, آپ انرچ محسوس کریں. کئی لوگوں کی بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں ان کے سوشل کنیکشنز ویک ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑی لمبی بڑی امپورٹنٹ اسٹڈی تھی, ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے ان کو تھرو آؤٹ فالو کیا تھا, اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر جب وہ آگے مختلف بزنسز اور اپنی جو بھی پریکٹیکل فیلڈ میں گئے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے اسٹرانگ پریڈکٹر آف یور سکسیس کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا سوشل کنیکشنز, کہ ہمارے سوشل کنیکشن اسٹرانگ ہے. تو جن کے سوشل کنیکشن اسٹرانگ تھے وہ زیادہ سکسیسفل تھے. جیسے دیکھیں نا آج کل ہمارے بچے جو ہیں, یوتھ جو ہے, یہ آئسولیٹڈ ہے. مطلب ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے, ہم بھی بور ہوتے تھے کسی رشتے دار کے گھر جا کے, کوئی وہاں کزن نہیں ہے یا کوئی کزن ہے تو بڑے عجیب و غریب ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوتا تھا. اب ہمارے بچے صاف انکار کر دیتے ہیں اور ان کو اتنے اسٹرانگ ٹینٹرمز تھرو کرنے آتے ہیں کہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں. اس وقت کا مسئلہ کیا ہے, ہم ایک سورس ہیں جو ان کو صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں, اور باقی اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور جو بچوں کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں, اور جتنی فلمیں اور یہ بہت سارے شوز یہ بچے جو دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, ان سب میں ان کو سوشل آئسولیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اینڈ دے اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ. ایک چیز یہ بھی کہ انسٹاگرام پہ بہت سارے فرینڈس بنائے ہوں گے, اور ریئل لائف میں اگر آپ ان سے ملنے بھی چاہو تو آپ کو نہیں امیجنیٹ ان سے ملنا. مطلب وہ انسٹاگرام تک آپ کی سٹوریز شیئر ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے بات ہو رہی, وہ ٹھیک ہے, اور ریئل لائف میں نہیں. بالکل ایسے جو سوشل نہیں ہوتے وہ بہت ساری چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں اور ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے بھی ہے, ایسے بھی ہے. ایموشنل ویل بینگ جو ہے, اس کا آپ کی ڈائٹ, فزیکل ایکٹیویٹی اور سلیپ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. یعنی جو لوگ ہیلدی ایٹنگ نہیں کرتے ان کے موڈ خراب رہتے ہیں, ان کا ملنے ملانے کو, کوئی اچھا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, تھکے تھکے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. اچھا, اسی طرح جو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ان کا بھی پھر یہی ہوتا ہے, ان کی موڈز کی خرابی بہت ہے. اس میں ایک ریسرچ تھی, جب بچوں کو بچپن میں بہت زیادہ فزیکلی ایکٹیو کیا جاتا ہے اور انوالو کیا جاتا ہے, تو وہ جب مڈل ایج یا اولڈ ایج میں جاتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا. تو سلیپ, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے دیکھیں کتنے اثرات آتے ہیں جو کہ ہماری ایموشنل ویل بینگ کو ڈاؤن کرتے ہیں. تو ہم سوشل کنیکشن نہیں بنا سکتے پھر اگر ہماری سلیپ اچھی نہیں ہے. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا, جوان بچے ہیں, وہ بہت پریشان ہیں اور کافی ان کو چیلنجز ہو رہے ہیں, فادر سے چیلنج آ رہے ہیں, ایموشنلی ڈسکنیکٹڈ ہیں اپنے بچوں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں ڈیلی. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت زیادہ ٹائم عبادت میں لگاتے ہیں اور وہ بھی زیادہ نہیں سوتے. میں نے نا یہ فینومینا, واللہ عالم یہ کہاں سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی سولوشن ملے گا یا کلو ملے گا. اس پہ میں نے اس کو کورس کو کرتے ہوئے بھی بہت سوچا, اور کچھ لوگوں سے ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ میں نے یہ دیکھا ہے, جیسے فار ایگزامپل مجھے اگر آپ ویسے کہیں گے کہ جاگو اور نیند میری پوری نہ ہو تو مجھے ہیڈ ایک شروع ہو جائے گا, میں کام نہیں کر سکوں گی. لیکن رمضان میں
आप देखें हार्डली 4 घंटे की नींद होती है, बिल्कुल। और मेरा तो सुबह से दिन शुरू हो जाता है। मेरे तो इतनी हेक्टिक रूटीन होती है, या दौरा कुरान है, टीवी प्रोग्राम है, मैं शाम को आकर हार्डली आधा घंटा लेटती हूँ, और फिर वही बात है, तरावी है, रफ्तारी है, सब कुछ चल रहा है, और मुझे हैरत होती है कि मेरा एनर्जी लेवल कितना हाई है। ये हम सबके साथ। और ये जो मतलब एडिक्शन है, जैसे चाय हम पीते तो रमजान में तो कभी कभी एक कप भी नहीं मिला होता। मतलब मैं हैरान होती, मैंने 1 कप भी नहीं पिया पूरे रमजान। मैंने ये नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, अगर तो भी मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह परफॉर्म कर। मेरी फीलिंग ये है कि ये जो इबादत है ना, ये पर्पसफुल है, और इसका इम्पैक्ट ऐसा जाता है कि जो आपके बाकी एरियाज को कंपनसेट किसी तरह करता है। जैसे हम मैस्लोस वो जो पढ़ते हैं ट्राइड, उसमें हम कहते हैं कि जी बेसिक नीड्स ना पूरी हों तो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की जिंदगियां देखते हैं तो उनकी तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कैसे पहुंचे, ईमान के साथ। ये फर्क है। अक्सर हम ये फिक्रा भी बोलते हैं कि रमजान में अल्लाह स्पेशल ताकत हाँ जी। देते हैं। आम दिनों में भी जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं वो आपको बड़े एक्टिव नजर आएंगे। फिर ये भी है ना कि जैसे वो आता है कि क़यामत के करीब जो है जब पैमाइन ज्यादा होगा तो मोमिन की ग़िज़ा जो है वो तस्बीहात होंगी। बिल्कुल। तो आखिर तो वो कोई ऐसी आपको मतलब स्पिरिचुअल पावर देती होंगी कि जिसकी ऐसे वजह ही से है। आपकी बॉडी की नीड्स कंपनसेट हो जाए। इस स्पिरिचुअल पावर में अल्लाह ताला ने कुछ रखा है, क्योंकि वो देखे ना बेकारी का जागना और सारा कुछ करना वो मना है। उन्होंने देखे भूखे रह के, अक्सर आज के दौर में अगर आप किसी को कहीं फलां नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये क्यों नहीं करता, वो कहते हैं आपका पेट भरा हुआ है ना, आप रिलैक्स करें, एंजॉय करें, इसलिए आपका ये अमीरों का मजहब है, अमीरों का दीन है, आपके लिए आसान है। उससे पूछे ना जिसका पेट खाली है, उससे पूछे ना जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। तो हम जब सहाबा किराम की जिंदगियां पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियां पढ़ते हैं, हमारी तो मुश्किलात उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो सोशल इम्पैक्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं? अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? जहां जहां मैं अपना रोल सही प्ले कर सकती हूँ, प्लस जहां जहां मेरी अल्लाह ताला के सामने अकाउंटेबिलिटी है। मैं इन रिश्तों को नहीं छोड़ सकती, मुझे इन रिश्तों को निभाना है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निभाना है, और मैंने इन पे अपना इन्फ्लुएंस रखना है वहां पे सही तरह। ये होगा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। दूसरा, अपना काम और लाइफ का बैलेंस सही रखना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक करनी है। क्योंकि देखें कुछ लोग जो वर्कहॉलिक होते हैं तो वो फिर काम की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनली वर्कहॉलिक हो। कई दफा हम घर की सफाइयों में, चीजों में इतने होते हैं कि वही बात जो हो रही थी, बच्चों को कोई काम नहीं करने देते, यहाँ ना गन डालो, यहाँ ये ना करो, यहाँ ये ना करो। हम कह रहे थे कई दफा कि मैं तो इनके खप गई, मैं तो सारे काम इनके करती हूँ, लेकिन ये फिर भी खुश नहीं है। एग्जैक्टली बजाय इसके कि हम काम ज्यादा करें, हम उनको टाइम ज्यादा दें, वो ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से जहां जरूरत हो किसी के साथ भी उनसे मदद मांगे, ये सोशल कनेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम कहते हैं बुरा लगेगा। अच्छा, मेरा तो उसूल है, ये भी मैंने अपनी एक दोस्तों से सीखा है, मुझे जब भी किसी से कोई हेल्प चाहिए हो मैं पूछ लेती हूँ। अगर कोई कह दे हाँ मैं कर दूंगी, ठीक है। अगर कोई कह दे नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं माइंड नहीं करती। मैं कहती हूँ क्या पता वो कर सकता होता और मैं उससे नहीं पूछ रही, और मैं उसको कोई नेकी का मौका दे रही थी, जब हाँ बोलता तो वो कर देता। डॉक्टर कौन, मुझे लगता है ये जो आपने भी बात की है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर हम इसको बिल्कुल सिंपलर मैनर में देखें ना, नॉट फॉर जस्ट फॉर द हेल्प। मैंने अपने बहुत सारे आसपास लोगों को देखा है जो बात कुछ भी नहीं होती और उसको गुमान और पहाड़ बनते बनते पता नहीं जिससे होता है उस गरीब को पता भी नहीं होता। जस्ट आस्क, कोई मसला है, कोई बात है, ऐसे भी है, डाई डाउन हो जाती है। तो ये जो पूछ लेना है ना, ये हर एस्पेक्ट में सिंपली हद तक आपकी चीजें आसान कर देता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात आपने पहले भी एक दफा की थी, तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ पे आजमाया। जैसे आप किसी वक्त, जैसे आप बात कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे होते हो लेकिन आपने कहा नहीं, तो मैंने वो कहना शुरू किया तो उसका इतना मजा आया कि वो रिलेशनशिप भी अच्छी हुई, और जो वो तवक्को खाली करना था और कहना नहीं था, और दिल खराब हो रहा था, वो भी ठीक हो गया, सब कुछ ही अच्छा हो गया। बिल्कुल आसान हो जाती है ना जिंदगी। लेकिन ये बड़ा ये मतलब बहुत मुश्किल का है। और पता है फिर दूसरे लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं कि ये माइंड नहीं करेंगे, ये दिल में नहीं सोचेंगे। आपको ना कल्चर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर एक नॉलेज कनेक्टेडनेस,
یہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے لوگوں کو کہ آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیو یو ان مائی لائف. Yes. پھر اس کے بعد فارگیونیس کو پریکٹس کریں, معاف کرنے کو, اس سے پھر کنیکٹڈنیس یہ جو ہوتی ہے یہ بہتر ہوتی ہے. اب دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت جو ہم نے ریسنٹلی کور بھی کی 168, یا ایھا الناس, اللہ تعالیٰ دیکھیں لائف سٹائل کے لیے سارے انسانیت کو کہہ رہے ہیں, ساری انسانیت کا یہ مسئلہ ہے. کیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ حلال اور طیب جنگ سارا نکال دو. اور پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان, آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہے, سستیاں ہیں, ریلیشن شپ کی خرابی ہے, وقت پہ نہ سونا ہے, پروکریسٹینیٹ کرنا ہے, ایکسرسائز نہیں کرنا ہے, سارا کچھ جتنا کچھ ہے یہ سب خطوات الشیطان. انہ لکم عدو مبین. آپ دیکھ لیں شیطان نے ہمیں کہاں سے پکڑا ہوا ہے, ہمیں مقصد حیات سے ہٹایا ہوا ہے, ہم کتنی بیماریوں میں پھنسے ہیں, مشکلات میں ہم نے اپنی زندگی کو ڈالا ہوا ہے. 168. اللہ کی مدد بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی دیکھیں جو صبح شام کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں, اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت. ہم پورے جسم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, بدن کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ, اس کے ساتھ دم کرنا. پھر آپ دیکھیں آیات شفا پڑھنا. ہم اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم ہیلدی ہوں گے تو پھر ہم کچھ کام اپنا صحیح کر سکیں گے. تو یہاں پہ ہماری ورکشاپ ختم ہو گئی. اچھا, اس میں جیسے پہلی کلاس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہر چیز کو شروع کیا تھا, تو پھر تھوڑی سی اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں بہتر کرنے کے لیے, تو اس میں پھر آپ اوور ویلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ نہ لے کے چلیں تو پھر بہت جلدی فرق بھی نہیں پڑتا. تو اس کو پھر کس طرح سے مینج کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کیسے چیز کو پہلے ہم کریں, کس طرح سے؟ اچھا دیکھیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا اپنے لیے 6 پلرز کو آپ کوئی منتھلی پلان اپنے لیے بنا لیا کریں. 6 پلرز جو آپ کے ہیں, ان سارے پلرز کو رکھیں اور ایک ایک پلر کے لیے آپ دیکھیں ویئر یو آر ناؤ, اگلا ٹارگیٹ آپ اپنے لیے کیا سیٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کے لیے ایک اسمارٹ گول اپنے آپ کو دے دیں فار دا ہول منتھ. ہر پلر کے لیے دیں, اتنا دیں کہ پھر دیکھیں آپ اوور ویلم نہ ہو. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جیسے آپ نے بتائی تھی وہ اسمارٹ گولز کی, اس میں ہر پلر اسٹیٹمنٹ ہم لکھ لیں, ایک ایک اسٹیٹمنٹ لکھ لیں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ اس کو مزید, اگر آپ نے 1 منتھ کی لکھی ہے تو اس کو مزید 4 ویکس میں سپلٹ کر دیں. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ مثلا میں نے اس منتھ کے لیے لکھا ہے فار ایگزامپل کہ میں سیلڈس نہیں کھاتی, مجھے سیلڈس کھانے ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ میں سیلڈ جو ہے وہ کھاؤں گی اس ٹائم پہ. اب آپ نے جو ہے شروع میں اس کی کوانٹٹی کم رکھ سکتی ہیں 1 ویک میں, سیکنڈ ویک, فرسٹ ویک میں آپ اس کے ساتھ کچھ روٹی سالن بھی کھا سکتی ہیں, سیکنڈ ویک میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گی, تھرڈ ویک میں اب آپ روٹی سالن کو کم کر کے اس کی کوانٹٹی اور بڑھا دیں, اور فورتھ ویک تک اب آپ ذرا آپ کو خوشی ہونی شروع ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ جو بھی بیہیویئر آپ کا 6 مہینے تک سسٹین ہوگا نا وہ پکا ہو جائے گا. 6 منتھس آپ کو سسٹین کرنا ہے. تو رش نہیں کریں کہ میں جلدی جلدی اگلے مہینے کچھ اور. فرض کریں آپ کو 1 مہینے بعد لگتا ہے کہ اچھا یہ میں نے اچیو کر لیا, آپ کہیں کہ چلو اب میں اس کو مزید 2 مہینے سسٹین کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کسی ایک اور ایریا میں آپ کی اسٹرگل زیادہ ہو, آپ نے گول سیٹ کیا ہو لیکن آپ اسے کر نہ پائی ہو. اگر نہیں کر پائیں تو اب آپ کہتی ہیں اچھا چلو یہ تو سسٹین ہو گیا نا, اس کو بس اتنا ہی رکھنا ہے ابھی, اور اب میں اس پہ تھوڑا زیادہ کام کرتی ہوں کہ میں کیوں نہیں کر پائی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے لیٹ سے 4 گول سیٹ کیے, 6 کے بجائے 4 کر لیے. اب 4 میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی مشکل ہے, تو آپ کہتے ہیں چلو اس 1 منتھ میں 2 منتھس میں صرف 2 گولز پہ کام کروں گی. 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ جب ہم کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں تو آسان چیز سے شروع کرتے ہیں, اپنے لیے مشکل کام نہیں کرتے. یعنی کہ جو چیز آپ سے کی نہیں جاتی, آپ مشکل ہے بہت زیادہ, اور آپ کے میں یہ پہلے کروں گی, وہ آپ اپنے لیے پھر آپ کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا, آپ سے کیا نہیں جائے گا. دوسرا یہ کہ جو چیز آپ کو ہیلتھ وائز بہت امپیکٹ کر رہی ہے, مثلا فرض کریں کہ آپ سے باقی چیزیں کچھ گزارے لائق ہیں, مثلا نیند کا مسئلہ ہے اور وہ آپ کو بہت ہیلتھ وائز امپیکٹ کر رہا ہے نا, تو پھر چاہے وہ مشکل ایریا ہے, اب آپ پھر اس پہ کام کرتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے اور میں کر بھی نہیں پا رہی, پھر آپ پراپر پروفیشنل ہیلپ لے لیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں نے شروع میں کہی تھی کہ اگر آپ دوسروں کے پلانس کو دیکھ کے فالو کرنے کی کوشش کریں گے, کئی دفعہ وہ آپ کے لیے فالو کرنا مشکل ہو جائے گا.
जैसे मैं अभी वॉक का अगर कहूँ कि मैं 1.5 आवर कर लेती हूँ वॉक, अब मैं किसी को कहूँ कि मैं 1.5 घंटा वॉक करती हूँ पहले दिन के जी मैं भी करती हूँ, तो मैंने तो वो 20 मिनट से स्टार्ट की थी ना, 15 मिनट से। खास करके ये जो हाउस वाइफ है ना, वो बैठ बैठ के बेचारी मोटी हो गई, उनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम कैसे लूज वेट करें। मुझे इस तरह लग रहा था कि पूरी वर्कशॉप में जो मेरे लिए जो वो सुनहरी या सोने के हरफों में लिखने वाली जो लाइन थी, पूरा महीना मैं मोटिवेटेड रही इस लाइन से ना, कि बैठने से खड़ा होना बेहतर है, इसलिए कि जब भी एक्सरसाइज का प्लान बनाते हैं वो मंडे कभी आता ही नहीं है। और वैसे भी खाने के मामले में भी, अगर अभी आपने कोई, वही बात है, आज शाम को कुछ खा लिया, सुबह खा लिया, बदपरहेजी कर ली, कोई बात नहीं, आज हो गई है, टेक अ स्टार्ट। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉक भी है, मैं खड़ी भी रहती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा बैठती नहीं हूँ घर में ना, ज़्यादा मेरा फुट स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे खाने का लग रहा है कि खाना जो है ना। अच्छा, जब हम स्क्रीन को पकड़ते हैं ना, तो कई दफ़ा हमें लगता है अगर मैंने ना इस पे कुछ देखा तो पता नहीं क्या हो जाना है ना, ये हम सोचते हैं। लेकिन आपको मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बताती हूँ। मैंने कई दफ़ा देखा, जैसे अब मैं 3 घंटे की वर्कशॉप में हूँ, अब इस वक्त तो फ़ोन नहीं मैंने बीच में उस तरह किया ना, अगर कुछ है भी तो वो गुजारा हो गया। तो मैं सोचती हूँ नहीं, कई दफ़ा हम जो इतना बार बार देख रहे होते हैं, कुछ मिस ना हो जाए। सब चीज़ें करने से पहले मेरे ख्याल से शायद ज़रूरी है कि आपका सेंटर ऑफ लाइफ जो है ना, ये जो आपकी, जिससे आप मोटिवेट हो, वो होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा जब मैं आई थी यहाँ पे और मैंने पैर दर पे एक के बाद दूसरा कोर्स, तीसरा, तो मैं बहुत ही स्मूथली, मतलब फिजिकली भी मेंटली भी बहुत स्मूथ मेरी हर चीज चल रही थी। जैसे ये छोड़ा, मैं वही नींदें और खाना और सब में गई और मेरी हेल्थ के इश्यूज आने शुरू, फिर आपको एहसास होता है। अच्छा डॉक्टर कौल, जिस तरह से मेरे भाई जो जिनकी डेथ हुई ना, तो उन्होंने अपने तकरीबन 10-12 साल पहले, उनकी डेथ से पहले, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज किया। उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, उन्होंने वॉक करनी, एक्सरसाइज, जो खाने पीने की रूटीन, सब कुछ माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी की हुई थी। अब जब उनको हुआ तो जाहिर बात है अल्लाह की तरफ से हुआ, लेकिन जो बड़े भाई है ना वहाँ पे, वो उनके साथ जब ये सारा टाइम गुजरा, तो मैंने उनसे भी कहा कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, तो उनका यही जवाब था कि इसने भी तो छोड़ी थी, हेल्दी लाइफस्टाइल पे आया था, लेकिन देखो 10 साल 12 साल। तो ये अब इस तरह के जो माइंडसेट के जो लोग हैं उनके साथ अब यानी क्या कैसे करें? हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। इसमें 2 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात तो यही है कि मुसलमान होने के नाते हम इस पे कामिल यकीन रखते हैं कि जो अल्लाह ने वक्त लिखा है और जो अल्लाह ने आजमाइश डालनी है वो आके रहनी है। हमने अपना काम पूरा सही करना है। हमने ये नहीं सोचना कि जी क्या फ़ायदा हुआ इसका ना। जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी वो भी किसी मकसद से आएगी, किसी भले के लिए आएगी, वो हम करेंगे। दूसरा ये कि साइंटिफिकली आप उनको ये बताते हैं कि जी हम इंडिविजुअल केस को देखकर फैसला नहीं करते। मसलन हम ये नहीं कहते कि ये एक बंदा स्मोकर था तो उसके साथ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बस हम ये कहते हैं कि जो अगर 100 लोग जो स्मोकिंग कर रहे थे तो उनमें से 90% को प्रॉब्लम हुई। तो आपके पास क्या गारंटी है कि अगर आप स्मोक करते रहेंगे तो आप उन 10% में होंगे जिनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा चांसेस और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को देखते हैं ना। मसलन एक शख्स कहता है मैंने तो सारी ज़िंदगी सीट बेल्ट नहीं बांधी, मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ। तुम लोग बेवकूफ़ों की तरह सीट बेल्ट बांध के फिरते हो। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा तो किसकी चांसेस बेहतर हैं? अब सीट बेल्ट के साथ भी लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो अल्लाह ने वक्त लिखा है प्लस प्रोबेबिलिटीज, कदर में हमें लिखा हुआ है, हम उसको नहीं टाल सकते। वो अल्लाह ने उसके लिए असबाब बना देने हैं, लेकिन हमने किसी गलत सबब को नहीं इख्तियार करना। और साइंटिफिकली हम कहते हैं कि जी साइंटिफिक फैक्ट्स के मुताबिक किस काम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हमने उसको फॉलो करना है। यानी कोविड में भी कौन लोग ज़्यादा बचे रहे? जो वैक्सीनेटेड थे, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, ठीक है, जिन्होंने जो जो प्रिकॉशंस बताई गई उनको फॉलो किया। एक साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ लोग बहुत एहतियात कर रहे थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, वो सारी चीज़ों का ख्याल कर रहे थे, वो नहीं बच सके। अब इसका मतलब ये है कि उनके लिए अब अल्लाह की तरफ से एक मुकर्रर वक्त था जो आ गया। फिर हम अल्लाह के यहाँ भी इस मामले में सुरखरू होंगे कि हम बिल्कुल पूरी कोशिश की, वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आजमाइश में गए वो एटलीस्ट हलाल और तैयब की कोशिश करते रहे ना। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने बॉडी एक मानत की तरह दी है, तो उसका फिर क्या ख्यानत ही करेंगे अगर सही तरीके से नहीं करते। ऐसे जो लोग होते हैं उनसे आप उन्हीं की फील्ड के मुताबिक उनको समझाते हैं। वो किस फील्ड में? वो पायलट है।
وہ پائلٹ ہیں. تو آپ ان سے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی پروسیجرز ہیں اور آپ کو اسٹرکٹلی بتائے جاتے ہیں وہ فالو کرنے ہیں اور آپ کو پتا ہے ان میں سے کوئی آپ چھوڑیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, تو کیا آپ پھر بھی فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پرابیبلٹی یہ ہے کہ اگر آپ وہ چھوڑیں گے تو اس سے گڑبڑ اگر ہوگی تو پھر آپ بہت برے پھنسیں گے. اگر وہ دین کو بہت زیادہ اس طرح پریکٹس نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ پھر ریسرچز پڑھیں. میرے ذہن میں تو یہ بھی آ رہا تھا کہ جیسے اب اگر وہ 52 ایئر کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, 10-12 سال ان کو لگے اس لائف اسٹائل کو کنٹینیو رکھنے میں, لیکن اگر وہ نہ کرتے تو شاید اس سے پہلے بالکل اس سے بھی کام جی تو اس میں پڑھایا گیا ہے اگر ایک شخص اسموکنگ کرتا رہتا ہے تو اس کی لائف ایکسپیکٹینسی کتنی کم ہوتی ہے, اور ایک شخص جو اسموکنگ چھوڑتا ہے اس کی لائف ایکسپیکٹینسی کتنی بڑھتی ہے. یہ ہمیں سارے فیکٹس اور فگرز بتائے جاتے ہیں, لیکن کوالٹی آف لائف سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. جیسے دیکھیں نا, مجھے بھی کوئی کہتا ہے کہ مرنا جس ٹائم پہ اس ٹائم پہ مرنا ہی ہے, تو میں کہتی ہوں کہ ضرور آپ نے زیادہ بیمار ہو کے مرنا ہے, زیادہ ٹارچر قسم کی ڈیتھ آپ نے لینی ہے. ہم نے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کی بات کی, تو ہائپوتھائرائڈ کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ کرونز ڈیزیز, IBS, تھائرائڈ, ہر چیز میں وہ کہتے ہیں اوور آل تو فائدہ ہر چیز میں ہوتا ہے, لیکن خاص طور پہ کیونکہ یہ والی جو بیماریاں ہیں نا انہوں نے بہت تباہی پھیری ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم بہت تیزی سے ایسی ڈومین میں جا رہے ہیں کہ بیماریوں کو مطلب بہت بڑھا رہے ہیں. اچھا کمل, جو بچوں میں آٹو امیون ڈیزیز تو وہ کیا ان کے پیرنٹس کا لائف اسٹائل؟ کچھ تو جینز اور کچھ انوائرمنٹل, یہ انوائرمنٹ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اور پھر بچوں کی بھی ہیلتھی اب لائف اسٹائل نہیں رہے. مجھے ہے ایٹوپک ڈرمیٹائٹس ہے, مجھے جب ڈاکٹر کے پاس میں جاتی تو پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری میں تھا استھما یا یہ, ہماری تو کوئی فیملی ہسٹری میں ایسا نہیں تھا, مگر اب اتنی تیزی سے آگے آ رہا ہے, مجھے بھی آگے میری فیملی میں بھی جین ہوگی جس میں, لیکن آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ میرا اب تو بہت ہی برا ہے. تو پہلے کیسا تھا؟ پہلے تو اچھا تھا, پہلے ٹھیک تھا, مطلب میں بہت ایکٹیو تھی. کھانا پینا باقی چیزیں, کھانا پینا بھی میرے پیرنٹس کا بڑا وہ دیسی رو ویجیٹیبلز وغیرہ اس طرح سے, اور جلدی اٹھنا جلدی سونا, اس طرح سے سارا تھا. مگر مجھے تو شروع سے ہی یہ ایکزیما تھا, بعد میں پھر میرا یہ فلیئر اپ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر اسٹیرائڈز لے کے تو خراب ہو گیا, مگر شروع میں ٹھیک تھا. کوئی نہ کوئی پروڈکٹس آپ نے ایسی لی ہیں جن سے وہ ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.